جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات حاضرہ کے ساتھ اور ملکی معاملات ہوں یا انٹرنیشنل معاملات اس پر میں ویلا کرتا رہتا ہوں۔ عامر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کرنے لگیں گے کہ کمال ہے، قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں، پورا ملک جو ہے نا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہر آدمی 1,20,22,000 سے زیادہ کا مقروض ہے۔ اس قوم کا یہ حال ہے۔ اور جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو اس پیسے کو کس جو ہے نا وہ آسانی سے لٹایا جا رہا ہے۔ اور اب ایک جائزہ ہمارے سامنے آیا ہے، میڈیا کی رپورٹس آئی ہیں، میں چاہتا تھا کہ اس کے اوپر بات کروں کہ پاکستان میں ایسا کیا صلاحیتیں ہیں لوگوں کی کہ ایک جو تنخواہیں ہیں لوگوں کی، جو پاکستان کے جو بڑے اہم جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا پاکستان کے کوئی اہم ادارے ہیں جن کے سربراہان کی تنخواہیں اگر آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ مقروض ملک کے عیاش جو ہمارے سربراہان ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک طرف تو پوری قوم جو ہے نا وہ غربت کی چکی میں پس رہی ہے، IMF سے قرض پر قرض لیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے لیے شرائط پوری کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو ٹیکسوں کے جال میں جکڑا جا رہا ہے۔ ٹیکسوں کا حال یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ سانس لینے پر بھی ٹیکس ہوگا، اور یہی صورتحال ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ آج کے میں تھوڑی سی اپنے عوام کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں، ارباب اقتدار کی جو ہے نا وہ توجہ سے دلانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اب ایک عجیب حیران کن بات، آپ بھی حیران ہوں گے کہ اس ملک میں ایسے بھی ادارے ہیں جن کے سربراہان کی تنخواہ 1.5 کروڑ روپے سے زیادہ ہے ماہانہ۔ یعنی آپ کو حیرت نہیں ہوئی ہوگی، ہمیں تو بہت حیرت ہے کہ یار یہ کس طرح سے ملک چل رہا ہے کہ ایک طرف ہم قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض اداروں کے سربراہان کی تنخواہیں 1 کروڑ روپے سے زیادہ ہیں۔ اس میں سے کچھ چند نام میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی گوش گزار کروں، اور پھر اس کے اوپر ہم ایک سوال رکھیں گے کہ آخر اس کا کیا مقصد کیا ہے، اس کا کوئی ہمیں ارباب اقتدار سے اس کا کوئی جواب آئے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا ہے، اور نہیں تو کم از کم ان تک یہ معلومات تو پہنچے کہ کس طریقے سے پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے جو ٹیکسوں کے ذریعے لوٹا گیا پیسہ کس طریقے سے چند عہدوں پر جو ہے نا لٹایا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے میرے پاس جو ڈیٹیل ہے اس میں ہے کہ پاک کویت انویسٹمنٹ کمپنی کے MD ہیں، ان کی ماہانہ تنخواہ 1,53,78,000 سے زائد ہے۔ یہ ایک میڈیا میں بڑے میڈیا گروپ کی میں رپورٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا۔ پاک عمان انویسٹمنٹ جو کمپنی ہے اس کے MD کی ماہانہ تنخواہ 1,28,84,000 اور پاک ایران انویسٹمنٹ کمپنی کے MD کی تنخواہ 97,16,000 روپے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں نیشنل بینک کے صدر کی تنخواہ 90 لاکھ روپے، نیشنل بینک کے صدر کی تنخواہ 90 لاکھ روپے۔ پاک لیبیا ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے MD کی تنخواہ 88,17,000 ہے۔ اور ادھر زرعی ترقیاتی بینک کے صدر کی تنخواہ بھی ذرا غور کر لیں، ہمارا زرعی ملک ہے، اور صدر اس کی جو تنخواہ ہے زرعی ترقیاتی بینک کے صدر کی تنخواہ 54.5 لاکھ روپے ہے۔ پرال کے CEO کی تنخواہ 52 لاکھ، جبکہ صدر ایگزم بینک کی تنخواہ 50 لاکھ روپے۔ گورنر اسٹیٹ بینک ایک ماہ کے 40 لاکھ روپے وصول کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ بڑے اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کو جو ہے نا وہ تنخواہیں جو ہے نا کس شانہ انداز سے دی جا رہی ہیں، کس طریقے سے شانہ تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ یہ سرکاری ادارے ہیں جن کے میں تعینات ہیں سربراہان۔ اس کے علاوہ پاکستان سنگل ونڈو کے CEO کی تنخواہ 26.5 لاکھ روپے، صدر فرسٹ ویمن بینک کی تنخواہ 22 لاکھ روپے سے زائد ہے، چیئرمین CCP کی تنخواہ 11 لاکھ روپے ہے۔ اہم بات یہ کہ انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے سربراہان کو تنخواہوں کے علاوہ بھاری مراد بھی ملتی ہیں۔ پرال کے CEO کو تنخواہ کا 15% الاؤنس اور CEO سنگل ونڈو کو 89,000 الاؤنس ملتا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے جو مقروض ہے، ابھی بھی IMF سے قرضے لینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، اور اس کی شرائط پوری کرنے کے لیے عوام کی کھال کھینچ رہے ہیں، ٹیکسوں پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، لیوی جو ہے نا کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ پیٹرول کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں۔ یعنی اگر ہم اس پورے جب سے پاک ایران جو جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک دیکھیں
تو تقریباً کوئی 70-80% جو ہے نا پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف ہم قرضے لے کر ملک چلا رہے ہیں، دوسری طرف ہم اپنے اداروں کے سربراہان کو نواز رہے ہیں، شاہانہ تنخواہیں دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ارباب اقتدار ان چیزوں پر تھوڑا سا غور کریں گے اور ایک کرائٹیریا بنائیں گے، ایک لمیٹڈ کرائٹیریا بنائیں گے کہ جو اس آدمی کی صلاحیت ہو اس کے مطابق۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تنخواہیں کم کریں یا نہ دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی صلاحیتوں کے مطابق تنخواہیں دیں، اور ایک مقروض ملک جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے ان کے اداروں کی شاہانہ تنخواہوں پر غور کیا جائے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔